الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد۔ شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ہم کرتے رہتے ہیں۔ آج بہت ہی اہم بات شاہ جی کے قصے کو لے کر میں کرنا چاہوں گا، جو اس وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس وقت کا تقاضا بھی ہے، خاص کر ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اسی طرح سے جو ہے ہمارے ذمہ داروں کے حوالے سے اور ہمارا تعلیمی نظام چلانے والوں کے حوالے سے اور ہمارے اسکول سسٹم چلانے والوں کے حوالے سے یہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ آپ بغور سنیں، یہ اس وقت ہمیں قوم کو تعمیر کرنا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو اسلام اور مسلمان جو ہے، یہ مسلمان ایک نظریاتی قوم ہے، کسی کے آگے ہتھیار ڈالنے والی قوم نہیں، بلکہ دنیا کی تمام قوموں کی جو ہے قیادت کرنے والی اور جو ہے یہ پوری دنیا کو لے کر چلنے والی قوم ہے۔ تو شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں شاہ جی کا شمار ہوتا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اکابر انگریزی زبان کے سخت مخالف تھے، شاہ جی بھی سخت مخالف تھے، آپ نے یہ سنا ہوگا۔ لیکن کیوں وہ لوگ مخالف تھے، اصل وجہ کیا تھی، میں آج آپ کو جو ہے تفصیل سے بتاتا ہوں۔ شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ آغا سید عطا اللہ شاہ بخاری کی خدمت میں موجود تھے، اور دوران گفتگو شورش کاشمیری نے کہا کہ شاہ جی اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائیں، اس وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کا قانون، اس وقت کا سب کچھ انگریزی زبان میں ہے، تو انگریزی کو پڑھائیں تاکہ کچھ بچوں کے لیے بن سکے۔ شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا، آپ سنیں۔ شاہ جی کہتے ہیں شورش کاشمیری سے، ارے شورش کاشمیری یہ کیا کہتے ہو، اس سے تو بہتر ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دوں، اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں، انگریزی سکھانے سے بہتر ہے کہ میں اپنے بچوں کو قتل کر دوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انگریزی کی مخالفت میں ہمارے بڑوں کا کتنا سخت موقف ہوا کرتا تھا۔ لیکن کیوں انگریزی کی مخالف تھے؟ انگریزی بھی ایک زبان ہے، خدا کی قدرت میں سے قدرت ہے، لیکن انگریزی کے مخالف کیوں تھے وہ لوگ؟ یہ اصل وجہ سمجھے۔ اصل وجہ یہ تھی، زبان کے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو سیکھنے کا حکم دیا تھا، تو دوسری زبان سیکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان تو نظریاتی قوم ہے، ہمیں تو پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئیڈیالوجی جو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، یہ فلسفہ حیات ہمیں سب تک پہنچانا ہے، تو دوسروں کی زبان آئے گی تبھی تو ہم پہنچا پائیں گے۔ لیکن اس کے لیے فقط انگریزی پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں چائنیز بھی آنی چاہیے، ہمیں جرمن بھی آنی چاہیے، ہمیں جاپانیز بھی آنی چاہیے، دنیا کی ساری زبانیں آپ سیکھیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بات یہاں یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے اکابر انگریزی زبان کے مخالف کیوں تھے، یہ سمجھیے آپ۔ دیکھیں، جب تک قوم کے پاس تہذیبی ورثہ ہوتا ہے، ثقافتی ورثہ ہوتا ہے، قوم کے پاس جب تک اس کی روایات کی غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، وہ قوم زندہ ہوتی ہے اور وہ قوم سکسیس رہتی ہے، وہ قوم جو ہے کامیابی کی طرف بڑھتے رہتی ہے۔ لیکن جس قوم کے پاس سے اس کا ریتی روایتی ڈھانچہ جو اس کے مسلمہ اصول سے چلا آ رہا ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹنے لگتا ہے، تو وہ قوم جو ہے وہ شکست کی طرف جانے لگتی ہے۔ تو ہمارے اکابر انگریزی زبان کے مخالف اس وجہ سے تھے کہ زبان جو ہوتی ہے، یہ لارڈ میکالے نے جو ہندوستان کے اندر تعلیمی نظام پیش کیا تھا، یہ باقاعدہ پوری ایک چال تھی، اس کے پیچھے پوری پروگرامنگ تھی۔
جس کے تحت یہ نظام لایا گیا تھا۔ شاہ جی خود کہتے تھے کہ اس سے روح محمدی کا جنازہ نکل جائے گا اور مغربی افکار پھیلتے چلی جائے گی، اور آج دیکھیں روح محمدی کا جنازہ نکل چکا ہے، اور ہمارے افکار دیکھیں، ہماری سوچ دیکھیں، ہمارے نظریہ دیکھیں، ہمارا دل و دماغ دیکھیں، ہمارے سوچنے کا انداز دیکھیں، ہمارا اوڑھنے بیٹھنے کا انداز دیکھیں، ہمارا گھومنے پھرنے کا انداز دیکھیں، سب مغرب میں ڈھل چکا ہے، روح محمدی نکل چکی ہے۔ تو زبان جو ہوتی ہے نا، یہ زبان اپنے ساتھ اپنی ثقافت بھی لاتی ہے۔ اگر اس طوفان کو اس وقت روک لیا جاتا تو مسلمان آج جس طرح گرے ہوئے ہیں اس طرح نہ گرتے۔ زبان اپنے ساتھ اپنی ثقافت لاتی ہے، زبان اپنے ساتھ اپنا تہذیبی ورثہ لاتی ہے۔ جیسے کہ عربی زبان کو دیکھیں، عربی زبان نے جب عروج پکڑا تو جہاں جہاں تک عربی پہنچی، آج بھی وہ لوگ اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ پورے ملکی اعتبار سے، پورے بحیثیت قوم کے اعتبار سے وہ اسلام کے سانچے میں ڈھل کر آج عالم اسلام کہلاتے ہیں، عرب ممالک کہلاتے ہیں۔ جزیرت العرب سے، حجاز مقدس سے اسلام نکلتا ہے، مصر پہنچا، مصریوں نے قبطیوں نے اپنی زبان چھوڑ کر جو ہے اسلام کو ایسا اپنایا کہ وہ اسلامی بن گئے اور ان کی زبان عربی بن گئی۔ ایسی اور بھی مثال آپ کو مل جائے گی۔ آپ آگے بڑھیں گے، جزیرت العرب سے آگے بڑھ کر آپ دیکھیں گے تو، لیکن جہاں پر عربی زبان نہیں پہنچی، وہاں پر جب حکمرانی ختم ہوئی، جب وہاں پہ جہاں رانی کی مدت ختم ہوئی، تو وہاں پر اسلام بھی بیٹھ گیا، وہاں پر اسلامی ورثہ بھی بیٹھ گیا۔ اس کے لیے آپ ہمارے اپنے ملک ہندوستان کو لے لیجئے، ہندوستان کے اندر صدیوں تک اسلام کے ماننے والوں نے حکومت کی ہے، لیکن جو لوگ حکومت کر رہے تھے ان کا عربی زبان سے کوئی واسطہ نہیں تھا، یعنی ڈائریکٹلی وہ عربی زبان سے نہیں جڑے ہوئے تھے، وہ فارسی سے یا اردو سے اٹیچ تھے۔ تو جب یہ زبان، یہ حکومت ختم ہوئی تو کیا ہوا؟ دیکھیں یہاں کی قوم جو ہے اسلامی سانچے میں ڈھل نہیں پائی تھی، کیونکہ یہاں عربی زبان نہیں آئی تھی۔ عربی زبان آتی تو اپنی ثقافت کے ساتھ آتی، اپنی اسلامی تہذیب کے ساتھ آتی، لیکن وہ زبان نہیں آئی تھی۔ اور اردو زبان اگرچہ فارسی اور عربی سے نکلی ہوئی زبان ہے، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے، مسلمانوں کی زبان ہے، لیکن اسلام تو اردو میں نہیں تھا نا۔ یہ ایک موٹی سی مثال آپ سمجھیں کہ جو بھی زبان جہاں بھی جاتی ہے اپنی تہذیب کے ساتھ جاتی ہے۔ بحیثیت قوم، اکا دکا اور چند افراد کے سیکھنے کی بات نہیں کر رہا، میں بحیثیت قوم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ اگر قوم میں وہ زبان آ جاتی ہے تو اپنی تہذیب کے ساتھ آتی ہے، اپنے کلچر کے ساتھ آتی ہے۔ اب انگلش زبان کو لے لے، انگلش زبان جب عروج پر آئی اور دنیا میں تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی تو دیکھیں پوری دنیا کو اس نے اپنے کلچر کی لپیٹ میں لے لیا، اور ہم مسلمان اسلام پسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور اسوہ ماننے والے بھی یہ انگریزی کلچر میں ڈھلتے چلے گئے۔ تو اس وجہ سے ہمارے اکابر اس زبان کی مخالفت کرتے تھے، ہمارے اکابر نے دنیاوی علوم کی مخالفت نہیں کی۔ یہ جو غلط کلچر اور غلط آئیڈیالوجی آنے کا خدشہ تھا، اس پر جو روک لگانے کی اور بند باندھنے کی کوشش کی تھی، ورنہ ہمارا جو پہلے کا تعلیمی نظام ہے وہ دیکھیں، ہمارے یہاں آج جو ہے ان کے پاس جو سائنس کی، میڈیکل کی اور دنیاوی ایجادات کی جو چکا چوند ہے، اور آپ کو جو روشنی نظر آ رہی ہے یورپ میں اور مغرب میں، یہ سب ہمارے اپنے آبا و اجداد کی دین ہے۔ سائنٹسٹ ہمارے تھے، فلسفی ہمارے تھے، میڈیکل کے ماہرین ہمارے تھے، سب ہمارے تھے۔ آج بھی ہماری کتابوں پر وہ ریسرچ کرتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کی کتابوں پر وہ ریسرچ کر کے، کیمیا کی، طب کی، ان کتابوں پر ریسرچ کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بنیاد تو ہماری ہے۔
تو ہمارے پاس جو پہلے علوم تھے، سائنس کے، میکس کے، جغرافیہ کے، الجبرا کے، آخری لاسٹ تک جو سب سارے علوم تھے، ان کے ماہرین تھے، ان کی ایجادات تھے، ان کی ایجادات تھی، تو کیا یہ انگریزی زبان کے ذریعے لوگ پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، ہمارے پاس دنیاوی علوم آج کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ اچھا موجود تھا مسلمانوں کے پاس۔ آج تو مسلمان برائے نام دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ آج لیڈرشپ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، اس وقت لیڈرشپ کی دنیاوی علوم کی۔ تو زبان آتی ہے تو اپنے کلچر کے ساتھ آتی ہے، اس لیے ہمارے اکابر نے انگریزی زبان پر روک لگانے کی کوشش کی تھی۔ اب اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اذان بلالی گونجے، روح محمدی ہمارے اندر ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنے تہذیبی ورثے کو عام کرنا ہوگا، ہمیں اپنی تہذیبی ورثے کو اپنانا ہوگا، ہمیں اپنے ثقافتی ورثے کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیے، اس وقت بلکہ پہلے بھی آپ دنیا میں لیڈرشپ کرنا چاہیں، آپ دنیا کے لوگوں تک اپنا لوہا منوانا چاہیں، تو دین و مذہب کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی آپ کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ ہمارے صحابہ کو دیکھیں آپ، وہ دنیاوی علوم کے اس زمانے کے جو تھے اس میں ماہر تھے۔ گھوڑ سواری، نیزہ بازی، جنگ کے اندر کس طرح سے داؤ پیچ کھیلے جاتے ہیں، وہ بڑے ماہر تھے اس کے۔ تو آج ہمیں ماہر ہونا ہوگا، اور ہمارے بچے ماہر ہو نہیں رہے ہیں، بس رٹے لگا کے ڈگری لے رہے ہیں، تو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہوتی ہے۔ جس طرح سے یعنی اپنی اپنی فیلڈ کا لیڈر بن جانا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو پورا کا پورا لاڈ نکالے نے جو نظام تعلیم دیا تو اس کو کاپی کر رہے ہیں، اور اس نے تو ایک خاص مقصد کے تحت دیا تھا، اور اس کی اسپیچ جو ہے پارلیمنٹ کی آج بھی ریکارڈ میں ہے۔ آپ دیکھیں، صاف طور پہ موجود ہے کہ ہم نے نظام تعلیم جو عام کیا ہے، اس کے ذریعے ہم لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ ہوتا ہے نا روبوٹ کی طرح بس بنا دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اشاروں پر کام کرے، ہمارے اشاروں پر چلے، ہمارے نظریے پر، ہماری آئیڈیالوجی پر چلے۔ اور آپ دیکھیں آج پوری دنیا کا یہی حال ہے، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا سب پوری قوم جو ہے اسی میں ڈھل چکی ہے۔ تو اب دوبارہ آپ کو دنیا کے سامنے بحیثیت قوم اپنا لوہا منوانا ہوگا، اور اسلام کو عام کرنا ہوگا، اور اسلامی نظام کو ہر میدان میں عام کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے اپنے نوجوانوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کے لیے جو موجودہ نظام ہے یہ سکسیس نہیں ہے۔ اس سے آپ کے نوجوان ڈگریاں تو لے لیں گے، کمپنی تک تو پہنچ جائیں گے، لیکن تخلیقی دماغ نہیں ہوگا، بڑا دماغ نہیں ہوگا، ایجادات کے لیے ان کے پاس دماغ نہیں ہوگا۔ اکا دکا نکل جاتے ہیں، آپ ان کی مثالیں دیں گے، وہ الگ بات ہے۔ میں پوری کی پوری قوم کی بات کر رہا ہوں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اکثریت کے لیے آپ کو اپنا نظام تعلیم دینا ہوگا، اپنا تعلیمی سسٹم لانچ کرنا ہوگا، اور وہ اردو زبان میں ہونا چاہیے، یا ملکی زبان میں ہونا چاہیے، مادری زبان میں ہونا چاہیے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، بچوں کی تعلیم، نوجوانوں کی تعلیم ان کی اپنی زبان میں ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا۔ یہ یو این او کی رپورٹ ہے، یہ یو این او نے کہا ہے، اس کی تھیسس ہے یہ کہ تعلیم تو مادری زبان میں، جو قومی زبان میں ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں ہمارے بچے اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں، آپ دیکھ لیں 10ویں تک 12ویں تک پہنچ جاتے ہیں، اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ انگلش میڈیم میں بھی پڑھ کے ان کے انگلش کے ٹھکانے نہیں ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی چیز پوچھ لی جائے، میں خود پرسنلی طور پہ جو ہے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا مطلب نہیں آ رہا، ٹوٹی پھوٹی آتی ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں، بغیر سیکھے کر لیتے ہیں۔ یہ حال ہماری اکثریت کا ہے، اکا دکا کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز اور اسی طرح سے اردو بھی ان کو نہیں آتی ہے، پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔
تو بحیثیت قوم مضبوط ہونے کے لیے اس ملک کی ترقی میں شامل ہونے کے لیے، اس ملک کا اپنی قوم کے ذریعے، اسلام اور مسلمانوں کے ذریعے نام روشن کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کے اندر اپنے بچوں کی تعلیم کا سسٹم بنانا پڑے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ ان کی اپنی زبان ہے، 24 گھنٹے وہ اپنی زبان، مادری زبان میں بات کرتے ہیں، اور آپ اسکول کے اندر ان کو کوئی اور کتاب تھما دیتے ہیں تو وہ رٹ تو لیتے ہیں، ہلکا ہلکا سمجھ تو لیتے ہیں، لیکن تخلیقی دماغ نہیں بنتا، بڑا دماغ نہیں بنتا، جس کے ذریعے سے کریٹیوٹی آئے ان کے اندر، وہ جو ہے وہ اور آگے تک بڑھ سکے، وہ خود کی چیز ایجاد کر سکے، وہ نئے اپنے پلیٹ فارم میں مضبوط ہو سکیں، وہ اپنے پلیٹ فارم میں لیڈرشپ حاصل کر سکیں۔ یہ نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ زبان کی وجہ سے مار کھا جاتا ہے۔ اگر اپنی زبان میں ہوگا تو ان کے لیے پڑھنے میں آسانی، سمجھنے میں آسانی، اور اس سمجھ کو اور کھولنے میں، پھیلانے میں، اور اس کے اندر نئی نئی چیز ایڈ کرنے میں، نئی نئی چیز شامل کرنے میں جو ہے آسانی ہوگی۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو جیسا نظام چل رہا ہے، ہمارے بچے گریجویشن لیتے رہیں گے اور سڑکوں پر بھٹکتے رہیں گے، یا کہیں فیکٹری میں، کہیں کارخانے میں، کہیں کمپنی میں، کہیں مال میں جاب کریں گے، وہ خود جو ہے قوموں کو لیڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے، اور ہمارا تہذیبی ورثہ، اسلامی روح محمدی اندر پیدا نہیں ہوگی، اور جب روح محمدی نہیں ہوگی تو پھر کامیابی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ چیزیں غور کرنے کی ہوتی ہے، سمجھنے کی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج یہی ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج جس زبان کے پیچھے ہم اپنی قوم کو، اپنی نسل کو دوڑا رہے ہیں، آپ دوسرے ملکوں کے پاس جا کے جائزہ لیں، آپ جو انگریزی زبان کے اندر فقط جدید علوم، 20% جدید علوم کی میراث موجود ہے، 20%۔ ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا نہیں، ہم نے یہ بنا لیا، اپنا لیا تو سب کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آپ جرمنی جائیں، آپ فرانس جائیں، جاپان جائیں، چائنا جائیں، کوریا جائیں، اس طرف جائیں، ان ممالک میں جائیں، آپ دیکھیں وہاں پر ان کا اپنا نظام تعلیم ہوتا ہے، اور آپ وہاں جا کے انگریزی بولیں گے تو آپ کو یوں دیکھیں گے کہ یہ کون آ گیا، جیسے ہمارے یہاں کوئی انگریزی بولے تو ہم کیسے دیکھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، یہ ساری چیزیں غور کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ اگر ہمارے اندر اپنے قوم کا درد ہے، ہمارے اندر اسلام کا درد ہے، ہم انسانیت کا درد رکھتے ہیں، انسانیت تک صحیح نظام پہنچانا چاہتے ہیں، صحیح تعلیم پہنچانا چاہتے ہیں، دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر صحیح قانون چاہتے ہیں، تو ہمیں جو اپنی تعلیمی اور تربیتی نظام پر غور و فکر کرنا ہوگا۔